السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں اپنے ناول فرار کے بعد کی 11ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ شیر عالم نے قطعی غیر ارادی طور پہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کر اس پر چھلانگ لگا دی اور دونوں لڑکتے چلے گئے۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ بشیری کو ہو گیا تھا کہ اگر بدل لال مہاراج کا کوئی خوف بھی تھا تو شراب کے نشے نے اسے بالکل بے خوف اور نڈر بنا رکھا تھا، اور بہر صورت اپنے شیطانی ارادے پہ عمل کرنا چاہتا تھا۔ اس بات کا اندازہ اس کی گفتگو سے ہو گیا تھا کہ وہ گیتانجلی کے باپ کو جانتا ہے، اور اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ گیتانجلی ایک باکرہ خاتون ہے۔ مدن لال ان تینوں کو اگر گولیاں مار کے موت کے گھاٹ اتار دیتا تو کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ دونوں کی اصلیت کا انکشاف ہونے پر وہ سوامی مہاراج کے سامنے بڑی آسانی سے یہ کہانی گھڑ سکتا تھا کہ گیتانجلی دونوں مسلمانوں کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ مدن لال اور شیر عالم گتھم گتھا تھے جب شیر عالم کو گیتانجلی کی آواز سنائی دی، اسے مار ڈالو، اس موذی درندے کو مار ڈالو، اس نے بہت مسلمانوں کا خون بہایا ہے، اسے مار ڈالو، وہ وحشیانہ انداز میں چیخ رہی تھی۔ مدن لال کوشش کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح اپنا پستول نکال لے، جبکہ شیر عالم نے اسے پکڑ کر بے بس کر رکھا تھا اور مدن لال پاگل کتے کی طرح اسے گالیاں دے رہا تھا۔ اچانک شیر عالم کے پیٹ میں اس نے اپنے دونوں گھٹنے اتنے زور سے مارے کہ وہ الٹ کے دور جا گرا۔ اس درمیان اس نے اپنا پستول بھی نکال لیا تھا۔ اچانک ایک خوف بجلی کے کوندے کی طرح بشیرے کے دماغ پر لپکا۔ اس نے بجلی کے سے پھرتی سے اپنے قریب موجود بڑا سا پتھر اٹھایا، اس کے سر پہ دے مارا۔ مدن لال گرا، پھر وہ دوبارہ کبھی نہ اٹھ سکا۔ خدا جانے یہ پتھر اس کے سر کے کس حصے پہ لگا تھا، وہ بے سود ہو کے گر پڑا، اس کا سر کھل گیا تھا، بھیجا باہر گر پڑا تھا اور خون کی ندی بہنے لگی تھی۔ شیر عالم نے اس کے ہاتھ میں پکڑا پستول، جھٹکے سے کھینچا اور پرے ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ مر گیا شاید، اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں، بشیرے نے صرف ایک لفظ کہا، بہت اچھا ہوا، چلو بھاگ چلو۔ گیتانجلی نے کہا، یہ ٹھیک کہتی ہے، اب ہمارا ایک لمحے کے لیے بھی یہاں رکنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ بشیرے نے کہا، ادھر آؤ۔ عالم نے انہیں جیپ کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ خود سنبھال لی تھی، دونوں کو پچھلے حصے میں چھپ کر بیٹھنے کو کہا تھا۔ اس کی خوش قسمتی کہ مدن لال کا رات کو پہننے والا لمبا کوٹ سیٹ پر دھرا تھا، وہی کوٹ شیر عالم نے جلدی سے پہن لیا۔ ہم جیپ میں سرحد تک جائیں گے، اس جیپ کا بی ایس ایف والوں کو علم ہے، اندھیرے میں انہیں جیپ سواروں کو علم نہیں ہوگا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اس بات کا تو بی ایس ایف کو علم ہے کہ ان کا ڈپٹی کمانڈر جیپ لے کے نکلا ہے اور اسے واپس بھی آنا ہے۔ عالم نے جیپ کا انجن سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، مجھے اس علاقے کے چپے چپے کی خبر، ہم انشاءاللہ نکل جائیں گے، چلو۔ بشیرے نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ سیدھا نکلوں؟ عالم نے کہا، نہیں، ٹاما والی کے راستے نکلو، ادھر راستہ محفوظ ہے، اس سے آگے ہم پھر سندھو پوسٹ کے نزدیک سے گزریں گے، جسے پاکستانی سرحد بمشکل 200-250 گز دور ہے، اتنا فاصلہ تو ہم گولیوں کی بچھاڑ میں بھی عبور کر لیں گے۔ بشیرے نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا، بسم اللہ کہتے ہوئے عالم نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ ٹاما والی تک وہ مشکل 7-8 منٹ میں پہنچ گئے تھے۔ اس دوران انہیں کوئی گشتی دستہ نظر نہیں آیا تھا۔ عین ممکن ہے وہ لوگ اپنے اپنے ناکوں پر دبک کر بیٹھے ہوں۔ گاؤں کے باہر سے چکر کاٹ کر جانا ممکن ہے، کسی کو شک نہیں گزرے گا۔ بشیرے کے ہدایت پہ اس نے اچانک سٹیئرنگ گھمایا۔ اب وہ اندازے سے ٹاما والی گاؤں کے باہر والے راستے پر جیپ چلا رہا تھا۔ اسے اپنے حواس پر مکمل قابو تھا۔ یہ مرحلہ اگلے 7-8 منٹ میں سر ہو گیا اور اب وہ آخری خطرے کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ یہ سندھو پوسٹ تھی۔ اس علاقے میں بھارتی بارڈر سیکورٹی فورسز کی آخری پوسٹ، جو بین الاقوامی سرحد سے وہ مشکل 250-300 گز دور تھی۔ تیار رہنا، اس نے بشیرے سے کہا۔ بشیرے نے گیتانجلی کا بازو مضبوطی سے تھام کر اسے حوصلہ دلایا۔ جیپ کو عالمہ پوسٹ کے پہلو سے تیزی سے گزار کر جیسے ہی پاکستانی سرحد کی طرف بڑھا، اچانک تیز روشنیاں جاگ اٹھیں۔ شاید پوسٹ کمانڈر کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ اس جیپ کو اس کے ڈپٹی کمانڈر کے علاوہ کوئی اور بھی چلا سکتا ہے۔ اصولی طور پر تو انہیں فوراً فائرنگ کرنی چاہیے تھی، لیکن انتہائی احتیاط سے کام لیتے ہوئے اس نے فی الوقت صرف سرچ لائٹ جلا کے صورتحال کا جائزہ لینا ہی مناسب جانا۔ پوسٹ کمانڈر کا یہی تذبذب ان کے لیے عطیہ خداوندی بن گیا۔ شیر عالم جیپ کو سرکنڈوں کے اندر لے گیا تھا۔ اترو، اس نے جیپ کا رخ اچانک ہی موڑا، سٹیئرنگ اتنی تیزی سے گھمایا کہ بشیر اور گیتانجلی دونوں اچھل کر پچھلے حصے سے باہر جا گرے۔ جیپ سٹارٹ تھی، اس کا رخ سندھو پوسٹ کی طرف تھا، جب اچانک عالمے نے بھی چھلانگ لگا دی۔ جیپ مست ہاتھی کی طرح لڑکھڑاتی پوسٹ کی طرف بڑھ رہی تھی اور بکھرائے ہوئے بی ایس ایف کے جوان اس پہ گولیاں برسا رہے تھے، جبکہ جیپ کے تینوں سوار سرکنڈوں کی آڑ میں تیزی سے سرحدی لکیر عبور کر رہے تھے۔
مسلسل فائرنگ کی آواز نے پاکستان رینجرز کو بھی چوکس کر دیا تھا. وہ لوگ مستعدی سے اپنی رائفلیں چھتے آئے کسی بھی ناگہانی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے. انہوں نے پاکستانی پوسٹ میں پہنچتے ہی سکھ کا سانس لیا. اب وہ سرکنڈوں کے طویل سلسلے کے ایک محفوظ کنج میں بیٹھے خود کو نارمل کر رہے تھے. ان تینوں میں گیتانجلی سب سے زیادہ مطمئن نظر آ رہی تھی کہ اس مسلسل بھاگ دوڑ پر نفسیاتی کھچاؤ نے اس کے خوبصورت چہرے پر اس میں حلال طاری کر دیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک بہت بڑھ گئی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سر سے بڑا بوجھ اتر گیا ہو. اس طرح ہماری کون سی پوسٹ ہے؟ میرے خیال سے ترنگی پوسٹ ہوگی. شیر عالم نے اپنا خیال ظاہر کیا. نہیں، ہم اس سے ملکہ پوسٹ ماکھا والی کے نزدیک ہیں. بشیر نے کہا. کمپنی ہیڈ کوارٹر بھی شاید یہی ہے. چلو اچھا ہوا ادھر ہی چلتے ہیں. شیر عالم نے کہا. وہ جو لڑکا 3 روز پہلے جیل میں آیا تھا اسی علاقے کے گاؤں کا تھا. اس کے ذریعے مجھے علم ہوا تھا کہ یہاں دوبارہ خان صاحب کمپنی کمانڈر بن کر آ گئے ہیں. میری بہت عزت کرتے ہیں وہ. میرے خیال سے وہیں جانا بہتر ہے، لیکن ہمیں اجالے کا انتظار کرنا چاہیے. فائرنگ کی وجہ سے رینجر والے بھی چوکس ہے. ممکن ہے وہ بے خبری میں گولی نہ چلا دیں. بشیر نے کہا. ٹھیک ہے. شیر عالم نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی. تمہیں سردی تو محسوس نہیں ہو رہی؟ اس نے گیتانجلی کو مخاطب کیا. میرا نام شیر عالم اور اس کا بشیر ہے. اس نے دونوں کا تعارف بھی کروا دیا. نہیں، گیتانجلی نے مختلف جواب دیا. عالم میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے. گیتانجلی کو کوئی نام رکھ لو. اسے کہنا یہاں کسی کو بھی اپنا اصلی نام نہ بتائے. تو میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ شیر عالم نے ایک لمحے کے لیے بشیر کے چہرے پر نظر ڈالیں اور اس کی ساری بات سمجھ گیا. ہاں، تم اپنا نام عذرا بتا دینا. عذرا ولد مجید، یہی نام تھا نا تمہارے والد صاحب کا؟ اس سے زیادہ کچھ نہ بتانا. تمہیں میں کسی بڑے شہر کا ایڈریس بتا دیتا ہوں، وہیں لوگوں کو بتا دینا. کہنا ہے کہ تم اپنے والد کے ساتھ انڈیا گئی تھی اپنی خالہ سے ملنے، جہاں 4-5 سال پہلے تمہارا والد بیمار ہو کے فوت ہو گیا، جس کے بعد تم وہیں غیر قانونی طور پہ رہائش پذیر ہو. اب ہماری مدد سے یہاں پہنچی ہو. آگے کی کہانی میں خود بنا دوں گا. میرا خیال ہے یہ لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں. جب ہمارے لوگ آ جائیں گے تو ہمیں گھر جانے کی اجازت مل جائے گی. اور ہاں، تم مطمئن رہنا، میرے ساتھ ہمارے گھر پہ رہنا. بشیر کے 2 بچے ہیں. اس کے گھر والے تم سے مل کے بہت خوش ہوں گے. میری تو صرف ایک بوڑھی ماں ہے، یا پھر ہم 4 بہن بھائی. شیر عالم نے سرگوشی کے انداز میں بتانا شروع کیا. یہ نام بہت اچھا ہے عذرا. ٹھیک ہے، آج سے میرا یہی نام ہوا. معلوم نہیں میرے بابا نے میرا کیا نام رکھا ہوگا. مجھے صرف منی یاد رہ گیا. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے مجھے سوامی کے چنگل سے نجات دلا دی. تم لوگ پریشان نہ ہونا، میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی. تم کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ شیر عالم نے سے ٹوک دیا. تمہارے دل میں خیال بھی کیسے آ گیا؟ آواز نیچی رکھو، بیوقوف مت بنو. ابھی ہم خطرے کی سرحد عبور نہیں کر سکے. بشیر نے انہیں حقائق کی تلخی کا ادراک کروانا چاہا. ٹھیک ہے. گیتانجلی کے لیے اپنے جذبات پہ قابو رکھنا ممکن نہیں تھا. کسی نہ کسی طرح اس نے خود کو سنبھالے رکھا. وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی تھی. اس زندگی کا خواب اس نے لڑکپن میں تب دیکھا تھا جب اس نے اپنی ماں سوامی کی داشتہ بن کر ایک نفرت آلود زندگی جیتے ہوئے دیکھی تھی. بشیر کے اشارے پہ دونوں اس کے تعاقب میں چلنے لگے. فائرنگ اب رک گئی تھی. روشنی کرنے والے راؤنڈ جو بھارتی بھی ایسے اپنے فضا میں داغے تھے، آہستہ آہستہ ان کی مصنوعی روشنیاں ماند پڑنے لگی تھیں. بالآخر ان کے خول زمین پر گر پڑے. آسمان کو پھر رات کی سیاہی نے نگل لیا. تینوں پاکستانی پوسٹ کی طرف جا رہے تھے جب اچانک انہیں ہالٹ ہالٹ کی آوازوں نے رکنے میں مجبور کر دیا. ہینڈز اپ! اس نے للکار کے کہا. دونوں نے ہاتھ اٹھا دیا. ٹارچ کی روشنی ان کے چہروں پر پڑی. 3-4 سائے ان کی طرف تیزی سے لپکے. اوے بشیر، تو کہاں؟ مانوسی آواز نے تینوں کو سکھ کا لمبا سانس لے کر ہاتھ نیچے گرانے کا حوصلہ دیا. یہ پاکستانی رینجر تھے جو فائرنگ کی آواز پر چوکنے ہو کر بھارت کی طرف آنے والے راستوں پر مستعدی سے پھیل کے پہرا دے رہے تھے. چاچا منیر، تم؟ بشیر نے بھی اپنے مخاطبوں کو پہچان لیا تھا. اب دونوں ایک دوسرے سے گرم جوشی سے بغل گیر ہو رہے. اپنے بندے ہیں؟ حوالدار چاچا منیر نے اپنے جوانوں کو کہا جن کے تنے ہوا صاحب اس اطلاع سے کچھ ڈھیلے پڑ گئے تھے. اتنا لمبا عرصہ کہاں گزارا؟ چاچا منیر نے پوسٹ کے تو چلتے ہوئے. واہ چاچا، لمبی کہانی ہے، پوسٹ پہ پہنچ کر سناتے ہیں. بشیر نے جواب دیا. تو یہ ہنگامہ رہی تمہارے لیے تھی. میں نے سوچا اس طرف تو چڑیا پر نہیں مارتی، یہاں سے کون سا دور کرنے لگا ہے؟ چاچا منیر نے ہنستے ہوئے کہا. پوسٹ پر ان کی آمد کی اطلاع شاید پہلے سے پہنچ گئی تھی، کیونکہ یہاں موجود 3-4 جوان جو شاید سو رہے تھے اٹھ کے باہر آ گئے تھے. اندر آ جاؤ. حوالدار چاچا منیر نے اس پوسٹ کا انچارج بھی تھا ان کی رہنمائی اپنے کمرے کی طرف کرتے ہوئے کہا. تینوں اسے کمرے میں موجود 4 پائیوں پر بیٹھ گئے. یہ شیر عالم ہے. معلوم نہیں کبھی اس طرف سے کراس کیا ہے یا نہیں، لیکن ہے بڑا جیدار. یہ بیچاری مسلمان عورت ہے، ادھر اپنے عزیزوں کو ملنے آئی تھی، وہیں پھنس کے رہ گئی. اس کا نام عذرا ہے. بشیر نے حوالدار منیر سے اپنے ساتھیوں کا تعارف کرایا. بیٹی آرام سے بیٹھو، اب تم بالکل محفوظ ہو. حوالدار چاچا منیر نے، جس کی ساری جوانی انہیں سردوں پہرے دیتے بڑھاپے کی بھینٹ چڑھنے لگی تھی اور جو انسانوں کے دور بہت اندر تک جھانک لینے کی قدرتی صلاحیت رکھتا تھا، گیتانجلی کے چہرے پہ گھبراہٹ کا ساتھ دیکھ کر اس کو
تسلی دی۔ وہ جانتا تھا کہ بشیر جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس جھوٹ سچ کا پتہ لگانا اس کے فرائض میں شامل نہیں تھا۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ بشیر سیکورٹی والوں کے لیے کنسرٹ خدمات انجام دے رہا ہے۔ گزشتہ 10 سال سے تو وہ اسے جانتا تھا۔ اسے علم تھا کہ انٹیلیجنس کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ شرارم کا نام بھی اس نے سنا تھا۔ اس کے علم میں بھی یہ بات آئی تھی کہ بشیر بھارت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ بشیر جیل سے فرار ہو کر آیا۔ اب یہ دونوں اس کے ساتھی ہیں، شاید دونوں میاں بیوی یا پھر کوئی اور۔ چاچا حوالدار منیر نے اس چکر میں پڑنے کے بجائے پوسٹ میں موجود ایک جوان کو چائے تیار کر کے لانے کے لیے کہا۔ سردی کے بڑھنے کا احساس انہیں اب تک تو نہیں ہوا تھا، لیکن اب محفوظ ہاتھوں میں پہنچنے کے بعد وہ موسمی اثرات بھی محسوس کرنے لگے تھے۔ گیتانجلی نے باقاعدہ کپ کپانا شروع کر دیا تھا۔ یہ کمبل اوڑھ لو بیٹی، چاچا منیر نے ایک طرف کرسی پہ رکھا کمبل اس کی طرف بڑھایا۔ لے لو عذرا کمبل لے لو، ہمیں رات یہیں گزارنی ہے، شیر عالم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ گیتانجلی نے کمبل اپنے جسم کے گرد لپیٹ کر خود کو سردی کی شدت سے قدرے محفوظ کر لیا تھا۔ تم لوگ صبح تک آرام کرو، صبح کمپنی ہیڈ کوارٹر اطلاع پہنچا دوں گا، وہاں سے تمہارے دوستوں سے بھی رابطہ ہو جائے گا۔ حوالدار منیر نے چائے آنے پر انہیں کہا اسے خود دوبارہ اپنی جگہ واپس جانا تھا۔ رات کی پہرے داری میں وہ کسی کوتاہی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، ہمیں کچھ آرام کر لینا چاہیے۔ خان صاحب ہی ادھر کمپنی کمانڈر ہیں یا نہیں؟ ان کا دھواں پہلے تبادلہ ہو گیا تھا۔ حوالدار منیر نے بشیر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ تو انہیں خدا حافظ کہہ کے چلا گیا، لیکن بشیر سوچ میں پڑ گیا کہ نیا کمپنی کمانڈر نہ جانے کیسا ہوگا۔ خان صاحب اس کے خصوصی مراسم تھے۔ ان کے ساتھ موجود گیتانجلی کو بھی وہ شیر عالم اور بشیر والی حیثیت دیتے، لیکن یہ نیا شخص نہ جانے ان سے کیا سلوک کرے۔ اس نے اپنے شک کا اظہار عالم پر کر کے اسے اور گیتانجلی کو مایوس کرنے کے بجائے فی الوقت صبح کا انتظار کرنا ہی مناسب جانا۔ دونوں ایک چارپائی پہ لیٹ گئے، جبکہ گیتانجلی کمبل اوڑھے دوسری چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ شیر عالم اور بشیر نے تو کچھ دیر سو کر صبح کی تھی، جبکہ گیتانجلی نے ساری رات کروٹیں بدلتے گزاری تھی۔ صبح حوالدار منیر نے انہیں 2 جوانوں کی حفاظت میں کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ کر دیا۔ کمپنی کمانڈر نے ان کا استقبال گرفتار قیدیوں کی حیثیت سے کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دونوں اس کی ان تمام سوالات کا جواب دیں جو اس کے ذہن میں کلبلا رہے تھے، جبکہ دونوں نے اپنے افسران کے آنے تک اس کی کسی بھی بات کا جواب دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تم جانتے ہو کس سے بات کر رہے ہو؟ کمپنی کمانڈر نے غصے سے لرزتی آواز میں کہا۔ جی ہاں، اپنے ملک کے افسر سے، جس نے اپنی حیثیت کا احساس ہے، نہ اس بات کا علم کہ ہم جیسے مہمانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھا جاتا ہے۔ ہم نے بتایا کہ ہم کوئی اسمگلر نہیں، انٹیلیجنس کے لوگ ہیں۔ آپ ہمارے افسران کو اطلاع کیوں نہیں دیتے؟ آپ کا حوالدار مجھے جانتا ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ بات کس لہجے میں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، جبکہ ہم اپنی شناخت کروا چکے ہیں۔ بشیر نے کہا۔ تم جو بھی کہو، میرے نزدیک ابھی تک تم تینوں مشکوک ہو۔ میں اپنی تسلی کیے بغیر تمہاری کسی بات یقین نہیں کروں گا۔ اگر تو نے نہ بتایا کہ یہ عورت کون ہے تو میں علیحدہ لے جا کے تفتیش کروں گا۔ کمپنی کمانڈر کی گفتگو اور اس کی اس طرح اچانک پیش آنے والی صورت نے آل نے گیتانجلی کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ وہ بڑی خوف زدہ دکھائی دے رہی تھی۔ ناظرین، اگلی قسط انشاءاللہ کل پیش کر دوں گا۔ آپ سے درخواست ہے اس کتاب کے متعلق اپنے تبصرے کریں، شیئر کریں، اور میرے نام پہ بننے والی جعلی جو چینلز ہیں ان پہ پڑھے جانے والی کتابوں کا بائیکاٹ کر کے میرا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔